بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب جنگ بدر ہوئی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جنگ کے احکام، مسائل، جنگ کے آداب، مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کے لیے کون سے اسباب اپنانا چاہیے، طاقتور بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں ذکر کیا۔ جنگ بدر کا اللہ رب العالمین نے اس سورت میں تذکرہ کیا اور پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں بیان کیا۔ انفال کہتے ہیں وہ مال جو دشمنوں سے حاصل ہو۔ آپ دیکھیے جو زمانہ تھا، کیا حالات تھے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کے لیے کہ وہ ان لوگوں کے مال کو چھین لیا گیا۔ مسلمان 13 سال مکے میں تھے نبوت ملنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا حالتیں ہوئے۔ ان کے مال کو چھین لیا گیا، ان کے کاروبار کو چھین لیا گیا، ان کے گھروں کو چھین لیا گیا۔ مجبور ہو کر مدینہ تشریف لائے ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے بعد۔ ایک حالات ایسے بھی آئے کہ اب مدینے میں مسلمانوں کی سوسائٹی بنی، طاقت ملی، اور ایسا بھی ہوا کہ انہی لوگوں سے ان کی جنگ ہوئی اور وہاں پہ مسلمانوں کو ان کا مال ملا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اب ان کا جو مال ملا ہے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے تفصیل بتایا کہ ان کا حق ایسے ہے، ان کا حق ایسے ہے، اس مال کو ایسے تقسیم کیا جائے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے حالات تھے جہاں مسلمان مظلوم تھے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ اب ایسے حالات آئے، اللہ کی مدد ایسے آئی کہ اب وقت بدل گیا، اب وہاں مسلمانوں کو مال ملا ان کا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین شروع میں مسلمان مظلوم رہیں گے، جہاں کہیں ان پر ستایا جا رہا، ظلم و ستم ہو رہا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر اللہ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ صہیب رومی کے بارے میں ہم جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مکے سے نکل کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو مدینے والوں نے انہیں روک لیا، کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، یہ مکے میں کمایا ہوا پیسہ ہے، اگر آپ جانا ہے تو جائیے، یہ مال یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ صہیب رومی نے ان سے صرف اور صرف اتنا سوال پوچھا، اگر میں یہاں چھوڑ دوں تو تم مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اسی وقت انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہجرت کر کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً صہیب نے نفع بخش تجارت کی، یقیناً صہیب نے نفع بخش تجارت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ تو جب مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال ہی مشرکین مکہ سے جنگ ہوئی، جنگ بدر۔ اس جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نصرت دی، کامیابی دی، مال غنیمت سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے کہا وہی مال تمہارا جو تھا مکے میں لوٹ کر تمہیں حاصل ہو چکا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس سورت کی ابتدا ہی میں مومنوں کی صفت بتایا۔ مومن کے صفات یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو اپنائیں۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جو اوصاف بتائے ہیں وہ اوصاف ہمارے اندر ہے یا نہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن وہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے
وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، زادتہم ایمانا، تو ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر ان کا پورا بھروسہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اوصاف ایسے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنانہ صفات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ یہ اوصاف میرے اندر ہے یا نہیں، اس کا جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کا نقشہ کھینچا۔ جنگ بدر کیوں پیش آئی؟ جب مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مسلمانوں کی ایک سوسائٹی بنی، وہاں ایک پورے طریقے سے معاشرہ بن گیا، دن بدن مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں مشرکین مکہ کو ڈر ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پوری طریقے سے طاقتور ہو جائے اور ایک دن ہم پر حملہ نہ کر دے، اس لیے انہوں نے یہ کیا، اعلان کیا مکے میں کہ ہم تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، اور بزنس میں جو بھی نفع ہوگا، جو بھی پروفٹ ہوگا، ہم یہ پورا پروفٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ابو سفیان کو لیڈر مانتے ہوئے 40 لوگوں کے ساتھ ملک شام بھیجا، تجارت کا قافلہ دے کر۔ مقصد کیا تھا؟ جو بھی نفع ہوگا، اس میں جو بھی نفع ہوگا، اس تجارت کے سامان کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے کچھ صحابہ کو اکٹھا کر کر نکلتے ہیں، لیکن ہوا یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے سے پہلے ابو سفیان کا قافلہ ملک شام نکل گیا، پکڑ نہیں سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سے واپس آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتظار میں رہے کہ کب ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے نکلے گا، مکہ پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، خبر ہوئی، تو پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے کہ ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنا ہے، چلیے۔ تو اس وقت 313 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے نکلتے ہیں، مدینے سے نکلتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے، یہاں ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس نے ایک میسنجر کو بھیجا، پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو خبر دے دو کہ ہم ان کے قافلے کو لوٹنے والے ہیں یہ مسلمان۔ تو وہ شخص گیا اور وہاں مکے والوں میں اعلان کیا گیا کہ اے مکے والو، اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرو۔ تو اس وقت مکے کے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، بڑے بڑے سردار، جس میں پیش ابو جہل تھا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی ہمت دیکھو، ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی ارادہ ہو چکا ہے، ہم انہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ تو اس وقت ابو جہل کے باتوں میں 1300 لوگ، 1300 لوگ اکٹھا ہو گئے مسلمانوں کو بتانے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ بہرحال یہاں سے ابو جہل کا قافلہ نکل گیا، لشکر نکلا۔ ابو سفیان بڑا ہوشیار تھا، چالاک تھا، وہ جنگ کے تدابیر جانتا تھا کہ کون سے راستے سے بچا کر قافلے کو مکہ پہنچائے۔ تو اس نے جو راستہ مدینے پر پڑتا تھا اس راستے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک سمندری راستے کو اختیار کیا، اور پیچھے کے راستے سے اپنے قافلے کو بچاتے ہوئے مکہ پہنچ گیا۔ جب تک وہ مکہ پہنچا، ابو جہل 1300 لوگوں کو لے کر کچھ آگے بڑھ چکا تھا۔ فوراً ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے تجارتی قافلے کو حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچا دیا ہوں، چنانچہ آپ لوگ واپس آ گئے۔ لیکن ابو جہل اس وقت یہ مشرکین مکہ کے فوج میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہمارا مقصد تجارتی قافلے کی حفاظت تھی، اب حفاظت ہو گئی ہے، واپس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کی ہمت کیسے ہوئی، ہم سبق سکھائے بغیر واپس نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جب اختلاف ہوا تو 300 لوگ واپس ہو گئے، مکہ واپس ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم قافلے کی نیت تھی، قافلہ محفوظ ہو گیا۔
تو 1000 کی فوج ابو جہل کے ساتھ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں تھی, خبر نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مدبھیڑ ہمیں صرف اور صرف ابو سفیان سے ملاقات کرنا ہے. چنانچہ کچھ آگے بڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھتے بڑھتے کچھ خبریں آنے لگی کہ ابو جہل لے کر نکلا ہے قافلے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہمیں کسی نہ کسی ایک فوج سے لڑنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے. کیا ابو سفیان کا قافلہ اگر مل گیا تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ملا تو ابو جہل کی جماعت سے لڑنا ہے. تو بڑے بڑے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی ہیں. ان میں انصاری صحابی اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سمندر کے کنارے لے جا کر ٹھہرا کر دیں اور یہ کہیں تمہیں آگے بڑھنا ہے, اس سمندر میں کودنا ہے, تو ہم کود پڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جملوں پر اتنی خوشی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کسی نہ کسی سے اللہ رب العالمین ہماری ملاقات کرائے گا اور ہم کامیاب ہو کر مدینہ لوٹیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو منتخب کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ذرا جائزہ لے کر آؤ. تو جب وہ لوگ نکلے تو 2 بچے ابو جہل کی جماعت کے 2 غلام اس وقت ایک پانی کے پنگھٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے. وہ غلاموں کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالات میں تھے. تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے بار بار پوچھ رہے تھے بتاؤ کہ تم کس کے جماعت کے ہو, کس قافلے کے ہو. تو ان لوگوں نے کہا ہم ابو جہل کے ہیں. تو اس وقت ان لوگوں نے ان کے پر زیادتی کی, کہا نہیں سچ سچ بتاؤ. جب اس نے دیکھا کہ مسلمان ہمیں زیادتی کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کمپلیٹ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ لوگ سچ کہہ رہے تھے تم ان پر زبردستی کر رہے تھے, جب وہ جھوٹ کہے تو تم نے یقین کر لیا. وہ لوگ حقیقت میں ابو جہل کے لوگ ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کتنی تعداد ہے. ان لوگوں نے کہا ہمیں گنتی نہیں آتی. تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں روز. ان لوگوں نے کہا روز 9 سے 10 جانور ذبح ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں تمہیں 1000 کی فوج سے تمہیں لڑنا ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون کون آئے ہیں. تو ان لوگوں نے نام گنائے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مکے والوں نے اپنے لگتے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے اور اس جنگ میں تمہیں کامیابی ہو کر رہے گی اور یہ فلاں فلاں مر کر رہیں گے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فوج کو تسلی دیتے ہیں. جنگ ہونے والی اس سے پہلے کی رات کا یہ معاملہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زارو قطار رو رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے پروردگارہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے, اگر اس جنگ میں یہ ہار جائیں گے تو اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو خطار رو رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر چمٹ گئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے, اللہ ضرور کامیابی دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, اٹھتے ہیں اور جنگ بدر کی جو میدان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں پہنچے اور صحابہ کو اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں جب صبح جنگ ہوگی, مدبھیڑ ہوگی, فلاں یہاں مارا جائے گا, ابو جہل یہاں مارا جائے گا, نضر بن حارث یہاں مارا جائے گا, ولید بن مغیرہ یہاں مارا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کر ان جگہوں کو بتایا. صبح ہوئی تو جنگ میں دونوں جماعتیں ایک جانب مسلمان کھڑے تھے, دوسرے جانب مشرکین مکہ کھڑے تھے. 313 کی جماعت تھی. اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ اس جنگ میں اللہ کی مدد آئے گی اور اس وعدے کے تحت اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کی جماعت کو بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے جو کنکریاں پھینکے وما رمیت اذ رمیت, اللہ رب العالمین نے اس کنکریوں کے تحت ان کافروں کے آنکھوں کو اندھا کر دیا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے جوش کے ساتھ لڑتے ہیں. اللہ رب العالمین کامیابی نصیب عطا فرماتا ہے اس جنگ میں. اس جنگ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابلیس بھی آیا ہوا تھا, سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا. جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کی جماعت آ گئی ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا. اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو بھی بیان فرمایا.
یہ جنگ بدر کا اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین جنگ کے آداب بتاتے ہیں. اہل ایمان سے مخاطب ہو کر 5 جگہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم، جب تم کافروں سے تمہاری ملاقات ہو، جب تم کافروں سے لڑ رہے ہو تو یاد رکھو فلا تتولوہم ادبارا، کہ تم اپنے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو. سب سے پہلے اصول بتایا گیا پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا. ایک آدمی کا پیٹ پھیر کر بھاگنا پورے لشکر میں حوصلے کم ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ قرار دیا، کبیرہ گناہ قرار دیا اگر پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. جو 7 کبیرہ گناہ بتائے گئے اس میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنا. پھر اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تتولوا عنہ، اور ان سے پیٹ نہ پھیرو. وانتم تسمعون، تم ان کی پوری فرما برداری کرنا، غور سے سننا جو کچھ وہ کہیں. دوسرا اصول بتایا گیا جنگ کے میدان میں ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. آپ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ذرا مسلمان غفلت برتے تو نقصان سے 2 4 ہوئے. جنگ احد ہماری نظروں کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبل رما سے نہیں اترنا. صحابہ کے دل میں تھوڑی سی دنیا کی متاع آئی، مال غنیمت کو دیکھ کر وہاں ٹوٹ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نافرمانی ہوئی، بڑا نقصان سے 2 4 ہونا پڑا. اس کے بعد تیسرا اصول بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسولی، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو جواب دو اور فوراً ان کے حکم کی فرما برداری کیا کرو. پھر اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو جیسا کہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو. انتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ خیانت یہ بری عادت ہے تو اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جنگ کے میدان میں ہو اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہمیشہ ہونا چاہیے. جب یہ خوف ہوگا، یہ ڈر ہوگا تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں درگزر کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. یہ باتیں اللہ رب العالمین جنگ کے آداب بتائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کافروں کے تعلق سے کہتا ہے یہ کافر کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، نا سمجھ ہوتے ہیں. ان کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں، ادب نہیں. اگر انہیں جب دعا کرنا ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہیں کچھ مانگنا ہوتا ہے تو کیسے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو نقل کیا. یہ کافر جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر جو محمد پیغام لائے ہیں، جو میسج لائے ہیں، اگر وہ حق ہے من عندک تیری جانب سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا اور ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر. ہونا تو ان کی دعا ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اے پروردگارہ اگر محمد حق پر ہے تو ہمیں ہدایت دے، ایسی دعا ہونی چاہیے تھی. لیکن ان لوگوں نے یہ دعا کی کہ اے پروردگارہ اگر محمد حق پر ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا اور ہمیں عذاب میں مبتلا کر دی. اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. اور جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، جب تک یہ قوم استغفار کرے گی، توبہ کرتے رہے گی، گناہوں کی معافی چاہتے رہے گی، اللہ اس قوم کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا. 2 وعدے کیے گئے ہیں اس آیت میں، 2 وعدے کیے گئے ہیں. پہلا وعدہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا. دوسرا وعدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اس کے بعد اگر یہ قوم استغفار کرے گی، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے گی، اللہ رب العالمین اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا، تباہ نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں اللہ سے کی، 3 دعائیں کی، اس میں سے 2 دعائیں اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت سے نوازا. ایک دعا کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا. ایک دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اے پروردگارہ میری امت کو جیسے پچھلی قوموں کو تو نے ہلاک کیا ویسے ہلاک نہ کر، جیسے اس قوموں میں عذاب آیا ویسے عذاب میں مبتلا نہ کر. اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. تو امت محمدیہ پر ویسے عذاب آنے والا نہیں جیسا کہ پچھلی قوموں پر عذاب آیا. ہاں
اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، کہیں ایک جگہ دے گا تو دوسری جگہ دے گا، ایسے اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً سدھارنے کے لیے وہ اللہ رب العالمین عذاب دے گا، لیکن پوری قوم کو، پورے امت محمدیہ کو ایک ہی وقت تباہ نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا۔ دوسری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کر، بھوک سے ہلاک نہ کر، اور اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ آج دیکھیے ہمارے گھر کے حالات، ہمارے معاشرے کے حالات اور ہمارے ملک کے حالات کہ ہم فراوانی ہمارے پاس موجود ہے، گھر میں ہر قسم کا اناج موجود ہے، مہینوں کا بلکہ سالوں کا اناج موجود ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی امت محمدیہ کے تعلق سے، اے پروردگارہ اس امت میں اختلاف نہ کر، پھوٹ نہ ہو اس امت میں، یہ آپس میں نہ لڑے نہ جھگڑیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو قبول نہیں کیا، یہ اختلاف ہو کر رہے گا، انتشار ہو کر لڑے گا، یہ امت آپس میں لڑے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صف میں اختلاف ہے، ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں لیکن ہماری صفوں میں بھی اختلاف ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہ اختلاف رہے گا امت میں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہیں گے اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ ایک اور ادب اللہ رب العالمین نے جنگ کے تعلق سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب دشمن سے تم لڑ رہے ہو، فثبتوا، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بے انتہا یاد کرو، بے حساب یاد کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ جنگ کے میدان میں ہو تو امیر کی اطاعت تم پر لازمی ہے، نبی کی اطاعت تم پر لازمی ہے، اختلاف نہ کرنا، وَتَفْشَلُوا، بزدلی ہرگز اختیار نہ کرو، اگر ایسا کرو گے اختلاف ہوگا، بزدلی آئے گی دل میں، ذرا برابر بھی شک و شبہ آئے گا، تو ایسی صورت میں تذہب ریحکم، تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، تم ثابت قدم نہیں رہ سکتے، دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ فاصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں بتایا گیا کہ دشمن کے ساتھ کیسے لڑنا چاہیے، پورے آداب اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بتایا، سورہ انفال میں بتایا۔ پھر اللہ رب العالمین شیطان کا تذکرہ کرتا ہے، ابلیس کا تذکرہ کرتا ہے۔ دیکھو ابلیس کے متعلق کہا گیا کہ جنگ کے میدان میں وہ کیسے بھاگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب جنگ بدر میں وہ شامل ہوا لوگوں کے ساتھ، وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ جو مشرکین مکہ کی جو 1000 کی فوج تھی، بار بار انہیں تسلی دلا رہا تھا، کہہ رہا تھا ہرگز تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، لا غالب لکم، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، تم ہی غالب ہو کر رہو گے، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وَلَمَّا رَآ تِلْفِئَتَانِ، لیکن جب اس نے اللہ کی فوج کو دیکھا جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، تو فوراً وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا، اپنے پلیوں کے پر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، جب بھاگنے لگا تو یہ کہہ رہا تھا آج میں تم سے بری ہوں، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے میں بری ہوں، انی ارا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں، لا ترونا، جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، ما لا ترونا، جس کو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ یعنی جب وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے کہنے لگا جو فوج کو میں دیکھ رہا ہوں وہ فوج کو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے یہ سب تمام باتیں، جو شیطان جو ابلیس انسان کو بھٹکاتا ہے، لیکن وہی جب اللہ کی فوج کو دیکھ رہا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ انفال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لوگ مشرکین چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ،
اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے۔ والذی ایدک بنصرہ، جس نے اپنی مدد کے ذریعے مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی، اللہ کا احسان آپ پر یہ ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیا، ایسی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ زمین کے خزانے خرچ کر دیتے، زمین کے خزانے خرچ کر دیتے اس محبت کے پیدا کرنے کے لیے، ما الفت بین قلوبہم، ایسی محبت کبھی نہ پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان آپ کی محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ تو پتا چلا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، یہ اللہ کا دین تھا، یہ اللہ کا احسان تھا، اور ایسی محبت پیدا تھی کہ یقین مانیے دشمن اس کے قائل تھے۔ عروہ بن مسعود ایک بہت بڑا مشرکین مکہ کا سردار تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آیا۔ بات چیت جب کر رہا تھا تو صحابہ کی کیفیت کو، صحابہ کے ادب و احترام کو دیکھا، دشمن ہیں لیکن گیا مشرکین کے پاس، جا کر کہتا ہے اے مکے کے لوگوں، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں محمد کے ساتھ جو اس سے پہلے کسی کو میں نے نہیں دیکھا، میں قیس و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں دیکھا، وہ ادب و احترام میں نے نہیں دیکھا جو محمد کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرتے ہیں۔ جب محمد بولتے ہیں تو ان کے درمیان ایسا سناٹا چھایا جاتا ہے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، ذرا بھی بات کریں گے انہیں نوچ کھائیں گے۔ جب محمد وضو کا پانی استعمال کرتے ہیں تبرک کے طور پر جسم پر مل لیتے ہیں، جب محمد تھوکتے ہیں تو تبرک کے طور پر جسم پر مل لیتے ہیں۔ یہ ایسی فوج ہے جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کے فوج کو، محمد کے ساتھیوں کو عمرے کی اجازت دیجیے۔ جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا تو یہی کہہ پڑے کہ یقیناً محمد نے تم پر بھی جادو کر دیا۔ حق یہ ہے کہ دشمن اس کی گواہی دے، اور یہ حق تھا۔ اللہ نے کہا کہ محبت جو پیدا ہم نے کی ہے رہتی قیامت تک کے لیے، ایسی محبت صحابہ میں جو محبت تھی ویسی محبت کسی میں پیدا نہیں ہو سکتی، اور صحابہ نے اپنے مال جان ہر چیز کو قربان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ احسان تھا اللہ رب العالمین کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ کے آخر میں صحابہ جو مہاجر صحابہ تھے، جو انصاری صحابہ تھے، ان کی تعریف کرتے ہوئے سورہ ختم ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کرے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے، اور وہ لوگ یعنی یہ مہاجر صحابہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انصار صحابہ کے بارے میں بتاتا ہے وہ لوگ جنہوں نے پناہ دیا مہاجرین کو اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ کی مغفرتیں ہیں، ورزق کریم، اور اللہ کی جانب سے انہیں روزی دی جائے گی، والذین آمنوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد اور اللہ کی راہ میں ہجرت کیے اور تمہارے ساتھ جہاد کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ، یہ تمہاری طرح ہیں، یہ بھی تمہارے رشتہ دار ہیں اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو پتا چلا کہ اس روئے زمین کے سب سے معزز لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ان کا ادب کرنا، احترام کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبہ نہیں کہا لا تصبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ شیعہ جو ہوتے ہیں وہ گالی دینے میں، ان کی بے حرمتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا دفاع کرنا، ان کا جواب دینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم میں سے ہر فرد پر ذمہ داری ہے جس طریقے سے ہم اللہ کے رسول پر جب گستاخی ہوتی ہے تو ہم اپنا پوری جان و مال ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی صحابہ کے ساتھ بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمیشہ ہم تیار رہیں اپنی جان مال ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔